अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबका मेज़बान मोहम्मद असद अयूब। रमज़ानुल मुबारक की आज 24वीं शब अल्हम्दुलिल्लाह 2 अशरे हमारे खैरियत से मुकम्मल हुए। जो साते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिक़ामत के साथ इस माह मुबारक की जो है कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो रहमतें जो बरकतें हैं उसे हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान हमारी शान GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एक ऐसी नशरियात कि जिसको यकुम रमज़ान से इसलिए सजाया गया कि यहाँ पर हम बैठ के तिलावत कुरान सुने, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और मुख्तलिफ़ शोबाजात के प्रोफेशनल्स लोग हम उनको दावत दें, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और उनके डोमेन के हवाले से हम कुछ नौजवान नस्ल को बता सकें, सिखा सकें। रोज़ाना हमारे उलमाए किराम इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं। नाज़रीन, आज की जो गुफ्तगू होगी, मेरी कोशिश होगी कि जनरल डिस्कशन हो, लेकिन उस जनरल डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे इस्तिकामत और आज का नौजवान। इस्तिकामत और आज का नौजवान, ये वक्त की एक ऐसी अहम ज़रूरत कि नौजवान आज का किसी भी शोबे में जल्दी में बहुत है, और ये जल्दी इंसान में क्यों है, इसके बारे में हमारे जो गेस्ट हजरात हैं वो बताएंगे। और मेरी इंतहाई आज खुश नसीबी कि जिनको मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ और सहाफ़त की दुनिया का एक ऐसा नाम, सीनियर एंकर, ब्रॉडकास्टर कहूँ, आपको टेलीविज़न आर्टिस्ट कहूँ, और गुज़िश्ता कोई 23 बरस से आप ARY न्यूज़ पे जिनको देखते हैं और पसंद करते हैं, इंतज़ार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के पाकिस्तान की एक ऐसी अजीम शख्सियत कि जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, सुना जाता है। पाकिस्तान का हवाला, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का असासा, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब के लिए हमारी दुआएं हैं कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए। और असद अयूब असल में ख़ुद बहुत बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं, इसलिए हर एक को इतनी इज्जत देते हैं। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको अपनी शान के मुताबिक इज्जत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अली भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपका शुक्रगुजार कि आज आप हमारी इस ट्रांसमिशन में शामिल हुए। तो आज से इंशाल्लाह आपसे कुछ गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। आपको इजाज़त है जी, आप जहाँ जो लफ्ज़ चाहें, जो बात चाहें, सिवाय सियासत के, जी जी जी, क्योंकि हम अहले सियासत हैं नहीं। बिल्कुल, माशाल्लाह, बस अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दूसरे हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम गेस्ट, जो कि गुज़िश्ता कोई 25 बरस से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ रहे हैं। बाकायदा आपने नात ख़्वानी का आगाज़ 1998 में पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर से किया और बेशुमार मुकाबला नात में आपने शिरकत की, पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ात हासिल किए। मेरी मुराद जनाब शुएब अमीर भाई से। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम सर। शुएब भाई बहुत शुक्रिया। और शुएब अमीर भाई ना सिर्फ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत के एक ऐसे मकबूल बारगाह सनाखा होने के साथ साथ माशाल्लाह एक नौजवान, हमारे तालीम याफ्ता, मीज़ान बैंक के मैनेजर भी हैं। आज हमारी इस महफिल में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सुनने का शरफ हासिल करेंगे। मेरे इंतहाई एक और वाजिबुल एहतराम गेस्ट, हमेशा आप यकुम रमज़ान से जिनको देख रहे हैं, उनकी तिलावत कलाम पाक से आप महजूज़ हो रहे हैं। मेरे मुराद जनाब कारी मोहम्मद हुसैन आराई साहब से। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह कारी साहब। चौथे हमारे भाई हमेशा की तरह मौजूद हैं, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक ऐसा नाम, काबिल एतमाद नाम, जिनसे आप अगर कोई गाइडलाइंस लेते हैं तो GFS के हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं, आपको तसल्ली बख्श शाफी जवाबात देते हैं, आप मुतमईन होते हैं और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ आप रुजू करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, अपना घर बनाते हैं, उसमें आबाद होते हैं। अदनान हफीज़ भाई।
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ سب بھائی, آپ خیریت سے؟ بہت شکریہ. قائد صاحب تلاوت کلام پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے. ان پر فرشتے اتریں گے کہ ڈرو مت، غم مت کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے ضیافت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ قائد صاحب. کیا خوب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور جب سبحان اللہ. اور علی بھائی جب تلاوت قرآن ہوتی ہے آپ یقین کریں ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سکینہ نازل ہو. ماشاءاللہ. دیکھیے یہ قرآن کریم قرآن کا پڑھنا ثواب، سننا ثواب، پہنچانا ثواب، سبحان اللہ. ثواب ہی ثواب ہے. کیونکہ ہماری اس کائنات کی زندگی کا دار و مدار ہے قرآن مجید. یہ خدا قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارا ایمان کل ہے نا. بے شک بے شک. تو پھر اگر اس قرت کی گونج پر ذہن و قلب مائل نہ ہو جائے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے. بے شک بے شک. علی بھائی انشاءاللہ مزید آپ سے بات کریں گے اور آج بہت کچھ ہم مختصر سے وقت میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات میں.
مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کو ویلکم ہے. الحمدللہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام صحافت کی دنیا کا، اور ایز اے براڈ کاسٹر جن کو آپ دیکھتے ہیں. میں آرٹسٹ کہوں، آپ کو کیا کہوں، ہمیشہ لوگ آپ سے سیکھتے ہیں. پاکستان کے لیے، نوجوانوں کے لیے درد دل رکھنے والے انسان سید علی رضا بھائی، کہ جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان میں کرائمز کی دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جتنے ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں، جتنے حادثات ہو جاتے ہیں، ان کو ویژولائز کر کے ٹیلی ویژن اسکرین پر پیش کرتے ہیں. اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. ہماری نوجوان نسل، ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو غیر تعلیمی یافتہ طبقہ، ہمارا لیبر طبقہ جو مختلف کرائم ایکٹیویٹیز میں نکل جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو، ان پروگرامز کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ کر سکیں. اور لوگوں کا مقدمہ اللہ حکام بالا کی نگاہوں میں پہنچ جائے. کیا بات ہے، بس یہ بات ہے. ماشاءاللہ. علی بھائی، آپ سے گفتگو سے قبل شعیب امیر بھائی موجود ہیں. ماشاءاللہ، حضور ان نبی کی کریم، موجودگی میں کوئی بول کہاں سکتا ہے سر. نہیں سر، بسم اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں گے. شعیب امیر بھائی درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. اپنی پڑھی ہوئی نعت شریف پیش کر رہا ہوں. ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم، ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم، ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم، ہر کرم سے جدا ہے ان کا کرم. ہم سے پوچھو کہ بے سہاروں کو، ہم سے پوچھو کہ بے سہاروں کو کس قدر چاہتا ہے ان کا کرم، کس قدر چاہتا ہے ان کا کرم، ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم. دل نہ چھوٹا کیا کرو اقبال، دل نہ چھوٹا کیا کرو اقبال، تم کو پہچانتا ہے ان کا کرم، ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم. سبحان اللہ. شعیب بھائی کیا خوبصورت نعت شریف آپ نے. اقبال عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. اقبال عظیم صاحب کا وہ جو آپ نے آخری شعر پڑھا نا، اس سے ایک بات ذہن میں آئی کہ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں علی بھائی، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں، التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. کیا خوب اللہ رب عزت کی. سچے عاشق رسول تھے اور ان کی شاعری سے آپ بخوبی واقف ہیں. تو بہت ہی خوبصورت اور نعتیں کہتے تھے. میری ان سے ملاقات رہی تو جب میں نے ان کے سامنے نعت پیش کی تھی تو دونوں آنکھوں سے وہ آنسو جاری تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے میری جوانی کا دور یاد دلا دیا. اللہ نے بڑی اچھی آواز دی، بڑی دعائیں دی. پھر مجھ سے فرمائش کر کے سارے نبیوں کے عہدے بڑے انہوں نے سنی. یہ بڑا میرے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم پروگرام کا اختتام آپ کی اس نعت شریف پہ کریں. ماشاءاللہ. علی رضا بھائی جناب،
پاکستان سے باہر پوری دنیا میں سید علی رضا بھائی کو لوگ دیکھتے ہیں ایک بڑا سخت مزاج، کرمنلز کو پکڑنے والے، کرمنلز کو. لیکن جس کی شادی ہو جائے وہ سخت مزاج رہ نہیں سکتا. علی بھائی آپ ماشاءاللہ، ہم بچپن میں تھے تو آپ کو دھواں ڈرامہ میں دیکھا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، آج تک اپنے نقوش اس نے میڈیا میں اپنے چھوڑے ہیں، دھواں. اس کے بعد براڈ کاسٹر کی دنیا میں آپ کا اتنا بڑا نام ماشاءاللہ. اس کے بعد کنسسٹنسی کے ساتھ آج جو ہم علی بھائی بات کریں گے، نوجوان اور کنسسٹنسی، استقامت. 23 سال 22 سال قبل اے آر وائی نیوز، اے آر وائی سے آپ وابستہ ہوئے، اے آر وائی شروع ہوا، آج تک اس ادارے سے وابستہ، بالکل لائلٹی کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. آپ جب کہ ایک بات سوچئے، کتنے چینلز نے مجھے نہیں بلایا ہوگا میری بالکل ایسے ٹیم ہی کو، بلکہ کچھ چینلز تو ایسے ہیں، دوست ہیں میرے مالکان، وہ دوست ہیں ان کے، وہ انہوں نے مجھ سے تو یہاں تک کہا کہ ایک کام کریں یار علی بھائی، آپ ہماری بات تو نہیں سن رہے، میں آپ کو ایک لاسٹ آفر کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں ایگریمنٹ فارم سائن کر کے بھیج رہا ہوں، اس پر آپ پیسے لکھ کے سائن کر دیجیے اور بھیج دیں مجھے. تو میں نے اس کو ایک بات کہی تھی، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اینٹ اپنی دیوار میں مضبوط رہتی ہے، اینٹ اپنی دیوار میں مضبوط رہتی ہے. مضبوط رہتی ہے، بالکل صحیح. جب وہ دیوار سے گرتی ہے نا تو ٹھوکروں میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. آج ٹیلی ویژن میں، پاکستان کے میڈیا کی تاریخ میں چند نام ایسے ہیں، ناظرین آپ سب جانتے ہیں، میں کیا نام لوں ان کا، وہ بھی دوست ہیں ہمارے. چند نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر اپنا مرتبہ، اپنا عروج، اپنی استقامت، ابھی آپ استقامت کی بات کر رہے تھے، سب گنوا دی. اور آج وہ بڑے بڑے جو وہ درخشاں ستارے تھے کہ جن کو لوگ دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کے ڈرامے چھوڑ دیتے تھے، تھینک یو، ٹیلی ویژن کے ڈرامے چھوڑ دیتے تھے اور وہ بس یہ ہوتا تھا کہ ان کا پروگرام آئے گا، کرنٹ افیئر کا پروگرام آئے گا. لیکن کیا ہوا؟ استقامت نہیں تھی. ہاں جی ہاں، اسکرین سے تو گئے، لوگوں کے لفظوں سے، لبوں سے بھی اور دلوں سے بھی چلے گئے. علی رضا بھائی آج کا نوجوان کسی بھی آج کا ادارے اور بھی سے، نوجوان تھا نا، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بہت کام کرتا تھا، بالکل ایسا وہ ہی. بھی واش ہو گیا. علی بھائی کسی بھی ادارے سے انسان وابستہ ہوتا ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر، یہاں تک کہ رشتے تک قائم ہوتے ہیں. سال 2 سال میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، ادارے سے نوکریاں ہوتی ہیں، انسان لگا کسی ادارے سے وابستہ ہوتا ہے اور آگے کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے کہاں سوئچ کرنا ہے. نوجوان نسل کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی زندگی سے انسان آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا سیکھ سکتا ہے آج کا نوجوان کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو اور اپنی معمولات کو بہتر بنائے؟ میں ناظرین، جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ یہ اس وقت ٹیلی ویژن پر میٹرو ون کی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس گفتگو یہاں سے، استقامت کی بات یہاں سے شروع کریں کہ طلاقیں زیادہ تر ہمارے معاشرے میں کیوں رونما ہونے لگی، پتہ ہے آپ بتائیے. ناظرین دیکھیے، میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، احباب سب سے گفتگو کر رہا ہوں. معاملہ زندگی یہ ہے کہ انسان موٹر میکینک بننا چاہتا ہے تو پہلے وہ کام سیکھتا ہے، اگر وہ باورچی بننا چاہتا ہے تو وہ کھانا پکانا سیکھتا ہے. تندور میں روٹی لگانا بھی ڈائریکٹ آدمی نہیں شروع کر سکتا، سیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بے وقوفی میں شادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اچانک آپ کی شادی کر دی، آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا اور آپ سے کہا کہ جی اب آپ کل سے اپنی شادی شدہ زندگی گزاریں. کوئی تربیت اصل میں لڑکے کے پاس کوئی تربیت نہیں، لڑکی کے آنے والی لڑکی کے پاس کوئی تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا تربیت نہیں ہوتی؟ کہ اب جب لڑکا لڑکی کو رخصت کرا کے گھر لاتا ہے تو سب سے پہلے گھر کی بزرگ خواتین کہتی کہ دیکھو دب کے نہیں رہنا، دیکھو گھر کی عزت خراب نہیں کرنا. اچھا جی، اور جب لڑکی رخصت ہو کے آ رہی ہوتی تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا گھبرانا نہیں، تمہارے باپ کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ تباہیوں کے راستے ہیں. اور پہلے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم جہاں رخصت ہو کے جا رہی ہو جی، اب وہی تمہارا گھر ہے، وہاں سے اب تمہارا جنازہ اٹھے گا. جنازہ اٹھے گا. یہ ٹھیک ہے، ایسا ہے. معاملہ یہ ہے کہ استقامت چاہیے ہر کام کی منزل تک پہنچنے کے لیے. نوجوان اپرنٹس شپ کرتا ہے. دیکھیے پروردگار عالم ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ
میں نے سوچا کہ میں چاند پر چلا جاؤں اور اچانک کود کے میں چاند پر چلا گیا. مجھے ریسرچ چاہیے, مجھے ورک چاہیے, اس کو پڑھنا ہے, مجھے سب کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور گئے ہیں چاند تک لوگ گئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ استقامت چھوڑ دیتے ہیں لوگ. جہاں کچھ دن گزرے, کچھ مہینے گزرے, کچھ سال گزرے, اور میں نے سوچا یار یہاں تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ منزل فائدے کی شروع ہونے والی جہاں سے ہے, اس منزل سے چند قدم پہلے میں اپنی استقامت کو چھوڑ دیتا ہوں. اور اس کے کیا نقصانات ہونے لگے؟ نقصانات اس کے تباہی ہیں. پھر وہاں سے ایک نیا زندگی کا راستہ شروع ہو گیا. پھر زیرو پر انسان آ کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں, اور پھر ہوتا کیا ہے, لوگ اکثر, ناظرین آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تو کوششیں ہی کامیاب نہیں ہوتی. ارے بابا, ہوں گی کیسے کوششیں کامیاب کہ جب آپ مستقل مزاجی سے ایک جگہ کھڑے نہیں ہوئے. اور دیکھیے, محنت آپ کریں اور خدائے بزرگ و برتر پر یقین کامل رکھے کہ اے مالک کائنات, جو میں نے کام کیا ہے تیری رضا چاہیے اس میں. آپ دیکھیے کام کو چار چاند کیسے لگتے ہیں. علی بھائی, سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جی ہم استقامت کو اگر دیکھتے ہیں, جی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں, ماشاءاللہ, وہیں پرورش پاتے ہیں. بے شک, مکہ مکرمہ میں ہی 40 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کے ساتھ یہ اپنا کردار پیش کرتے کیا ہیں. بات ہے, واہ واہ. ٹھیک ہے, وہی کفار مکہ جو حضور کی جان کے در پہ تھے, جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو ہر ایک نے یہی کہا کہ آدمی تو سچا ہے. آدمی تو سچا ہے, صادق اور امین ہے, بالکل, آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. ہاں, کتنا استقامت کا مظاہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرتی ہے. اس طریقے سے مظالم برداشت کرتے ہیں, جی. طائف کے پتھر کھاتے ہیں. سر دیکھیے میری بات سنیے, آپ آقا دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر جی, اور ان کے پورے اہل بیت کے گھرانے تک چلے اللہ جائیے. اکبر, کربلا کی سرزمین پر استقامت نظر آتی ہے, دکھائی اللہ دیتی ہے اکبر. مولا استقامت. امام حسین ٹھیک ہے, کروڑ رحمت ان پر. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا دین کی ترویج کا کام شروع بے کیا, شک. کس قدر مشکلیں تھیں. لوگ آتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم 2 وقت سے ہم نے کھانا نہیں کھایا. تو آقا دو جہاں نے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ دیکھو, ایک پتھر میرے پیٹ پر نہیں, 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے نا, 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو استقامت دیکھیے, استقامت وہ ہے کہ جو نبیوں اور ولیوں سے ہمیں ملی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ناظرین سوچنے یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو چیز ودیت کی جائے نا, وہ چیز ہوتی بڑی مستحکم ہے. صرف اس گھڑی کا, اس وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے. علی بھائی, سوری, ایک بات بتا دوں, نوجوانوں کے لیے پیغام صرف اتنا سا ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق زندگی کو تعمیر نہ کریں, بلکہ بزرگوں سے مشورہ ضرور کر لیں. بزرگ چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, اس کے پاس تجربہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے. وہ آپ کو وہ غلطیاں نہیں کرنے دے گا جو اس نے کی زندگی میں اور نقصان اٹھایا. وہ چاہے گا کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائے کہ وہ غلطیاں آپ نہ کریں. بالکل. علی بھائی, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کا ایک ایسا نام جو پوری دنیا میں اب جگمگا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. عرفان واحد صاحب اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی کنسسٹنسی, اس پر بات کریں گے. میری خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی ای او جناب عرفان واحد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کئی دنوں سے علیل تھے آپ, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی تھی. اللہ رب العزت نے آپ کو صحت عطا فرمائی اور میرے ساتھ موجود ہیں. میں درخواست گزار ہوں عرفان بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بھائی کیسے ہیں آپ؟ صلی الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بہتر ہوں بہت, اور بڑا آج آنر کی بات ہے کہ علی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اور اتنی اچھی میں نے ان سے بات, ہمارے تو یہ آئیڈیل ہیں, اور جو ماشاءاللہ ان کی آواز ہے وہ ایسی ہے کہ وہ مطلب اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جس طرح وہ پروگرام کو لے کے چلتے ہیں, اور وہ آواز دور دور تک لوگ پہچانتے ہیں پوری دنیا میں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے, اور ملک کی صحافت میں جو ان کا ایک کردار ہے وہ ہمیشہ قائم رہے, اور ہمارا ان کا ہاتھ سر پر ہمارے اوپر, پاکستان کے اوپر, پاکستان کے یہ ایسٹ ہیں. عرفان بھائی, علی رضا بھائی جس کنسسٹنسی کے ساتھ, جس استقامت کے ساتھ اپنے شعبے میں, علی بھائی نے ابھی جو ایک بات کی نا نوجوانوں کے لیے, وہ اتنی
बात में सदाकत है कि इन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी, जी मेहनत और नेक नियति, ये तीनों चीजों का ब्लेंड अल्लाह ताला फिर खुद ही जैसे अली भाई ने कहा कि फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। बेशक। तो ये ऐसी बात है कि नौजवान ये देखें, इतने बड़े आपके साथ एक रोल मॉडल बैठे हैं बेशक। के कामयाब इंसान हैं, सारी चीजें अल्लाह ताला ने, और ऐसी चीजें जो इन्होंने ये टिप्स बताई हैं ये वाकई 101% बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इरफान एक बात कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? जी अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, हमारी सबसे पहले तो दुआ यह है कि परवरदिगार आलम आपको सेहत तंदुरुस्ती अता आमीन फरमाए, आमीन। और बस आमीन, दुआ खास कीजिएगा। मेरी सर्जरी इंशाल्लाह एक आध दिन में मुतवक्को है। हाँ इंशाल्लाह सदका दीजिए और रोज सदका दीजिए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सदका बलायात को टाल देता है। अली रज़ा भाई, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, ये तहे दिल से नेमत के तौर पे बता रहा हूँ, ये नहीं कि इरफान भाई लाइन पे हैं। इरफान भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा नाम कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितनी चैरिटी होती है, हमारे दावत इस्लामी, हमारे सलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, जेडीसी फाउंडेशन, उनके अल्हम्दुलिल्लाह कदम से कदम मिलाकर शाना बशाना खड़े होते हैं। माशाअल्लाह। पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करनी हो, सोसाइटीज बनती बाद में है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह का घर पहले आबाद होता है, माशाअल्लाह। अस्पताल पहले बनाया जाता है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरफान भाई आपके तमाम नेक आमाल को अपनी बारगाह में कबूल बस फरमाए, आमीन, आमीन, और आमीन। पूरी दुनिया के लोग आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको, आपकी सर्जरी में अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह कामयाब फरमाए और खैरियत से बेहतर होगा। मुकम्मल हो, और पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। इलाही आमीन। बस आपके मौके पे, इस मौके का फायदा उठा के असद भाई एक बात कहूंगा जी सर। कि अली भाई से मिलना है मुझे, इंशाल्लाह मैं सही हो जाऊं तो आप मुलाकात करवाइएगा मेरी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। बहुत नवाजिश आपकी, थैंक अल्हम्दुलिल्लाह। यू। नाजरीन, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो नशियात आप देख रहे हैं, इसको सजाने वाले, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करवाने वाले इरफान भाई मौजूद थे। मोहसिन भाई के लिए बहुत दुआएं, मंसूर वाहिद भाई के लिए बहुत दुआएं, बासित भाई के लिए बहुत दुआएं। नाजरीन, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, लौट रहे हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारी शान में आपका मेज़बान मोहम्मद असद अय्यूब मौजूद है। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम सैयद अली रज़ा भाई आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिला कि जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, प्रोग्राम्स करते हुए देखते हैं, इस्लाह मुआशरा का काम कर रहे हैं, हमारे माशरे के लोगों को क्राइम की दुनिया से बचाना चाहते हैं, हिदायत का रास्ता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी कि इस्तिकामत के साथ उस पर कायम रहें, नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार ना हो, क्राइम्स की तरफ ना जाए, उससे नौजवानों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ये काम ले रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अली भाई को सलामत रखे, और इनके शोबाजात से वाबस्ता जो शख्सियात डिग्निटी के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इलाही आमीन। अली रज़ा भाई, जनाब, आपको हम मजहबी प्रोग्राम्स की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए भी देखते हैं। आप मुख्तलिफ सॉरी पहले जी हाँ जवाब दे दूँ। जी जी मजहबी प्रोग्राम में करता इसलिए हूँ कि जहाँ से रिस्क आता है उनकी कुछ तो नौकरी करनी चाहिए ना। मैं इसी तरफ आ रहा था। अली रज़ा भाई, कितना फ़र्क देखते हैं जब आप एक न्यूज़ साइट के प्रोग्राम्स करते हैं, हाँ। लेकिन जब आप उलमा इकराम, कुर्रा हज़रात, नातख़्वां हज़रात, एक मजहबी डोमेन में आप बैठते हैं, और उस प्रोग्राम में बैठकर भी आपका जज्बा जो होता है, एहसास इंसानियत, यही है, ऐसा ही है। इंसानियत का एहसास, उसकी खिदमत, इस जज्बे को कैसा देखते हैं? असल परवरदिगार आलम को जो सबसे ज्यादा बात पसंद है पूरे कायनात में, वो उसकी मखलूक की दिलजोई करना है, उसकी मखलूक की मदद करना, उसके मखलूक के आंसू पोंछना। ज़ाती तौर पर बहैसियत फ़र्द हर इंसान अपना किरदार इस मामले में कैसा अदा कर सकता है? क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं कोई वेलफेयर बनाऊं, कोई इदारा बनाऊं, जब मेरे पास कोई इख्तियार हो जब भी मैं अच्छी काम बात करूं? क्या अच्छी या बात फ़र्द वाहिद, वो इकबाल ने कहा था ना, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो किस तरीके से नौजवान ज़ाती तौर पर अपनी खिदमात इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए या इंसानियत के लिए देखिए पेश कर सकते हैं? देखिए असद, मैं बताता हूँ आपको, मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि अगर परवरदिगार आलम को सिर्फ इबादत करानी थी तो फरिश्ते कम नहीं मलाइका थे। कम नहीं थे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बया। यानी दर्द दिल क्या है कि इंसान इंसान के काम आए, इंसान इंसान की मदद करे, इंसान
دیکھیے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ. بے شک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لیے تازہ کھانا پسند کرتا ہوں اور غریب کو باسی بھجوا دوں. میں اپنے لیے اچھے کپڑے پسند کرتا ہوں، غریب کے لیے اترے ہوئے کپڑے بھجوا دوں. ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اپنے لیے کرو. اور پھر دین بھی یہی کہتا ہے، دین کا معاملہ یہی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو پاک صاف متقی پرہیزگار رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے ترویج الدین میں بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، لوگوں کو بیان کرنا چاہیے کہ اس پاکی میں کیا فائدے ہیں، متقی بن جانے میں کتنے فائدے ہی فائدے. جی، تربیت اولاد، جس طرح نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کی جس طریقے سے تربیت کی. ایک باپ کا اپنی اولاد سے کیسا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو بہترین کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کا دوست بن کے کیسے رہ سکتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی اولادیں شاہکار بھائی، موسیٰ بھائی، شاہکار بھائی نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا بالکل ایسا حیثیت اولاد، آپ کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، جس طریقے سے آپ خدمت میں لگے ہوئے انسان. بیٹا ہمارا تو دوست ہے. ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے سے کس طرح قریب ہو سکتا ہے؟ ناظرین، میں چند جملوں میں، چند لمحوں میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کو وہ تربیت دیجئے کہ جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو. میں اگر جھوٹ بولوں گا اور اولاد کو تنبیہ کروں گا کہ جھوٹ نہ بولو، ممکن نہیں ہے، زندگی تعمیر نہیں ہو سکتی. میں کسی کو دھوکہ دوں گا اور اولاد کو کہوں گا دھوکہ نہ دینا، ممکن نہیں ہے. حق اور سچ کی راہ پر گامزن ہونے کے بعد اولاد ہے کیا؟ آپ جو کتاب لکھتے ہیں نا زندگی کی، جو اولاد ہوتی ہے نا، چھوٹی سے آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے. میرا جو عمل اور کردار ہوتا ہے نا، ماں باپ کا جو عمل اور کردار ہوتا ہے وہ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے. وہی والی بات کہ اولاد وہ نہیں کرتی جو آپ کہتے ہیں، اولاد وہ کرتی ہے جو آپ کرتے ہیں. جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کو کرتا ہے وہ دیکھتی ہے، کرتے ہوئے دیکھتی ہے. اور پھر اگر میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب قرابت دار و رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کروں گا، اور میرے بڑھاپے میں میری اولاد اگر میرے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے تو پھر مجھے شکوہ نہیں کرنا تو چاہیے. بر مقافات عمل اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ دے، یعنی اس دنیا میں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. بے شک، بے شک. بہت شکریہ علی بھائی. جی، عدنان حفیظ بھائی، علی بھائی جی ایف ایس کے نمائندہ خصوصی ماشاءاللہ. ہمارے درمیان روزانہ موجود ہوتے ہیں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کا یہ ایسا کوئی نام. فری پلاٹ دیتے نہیں دیتے؟ اب یہ تو عدنان حفیظ بھائی بتائیں گے. نہیں، غریبوں کے لیے. علی بھائی پہلے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. ابو میرے بالکل بھی سوشل نہیں ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے لیے، مگر آپ کا پروگرام کتنے بجے آ رہا ہے؟ میرا بیٹا موسیٰ اور میرے ابو ارے ماشاءاللہ، ڈیلی جب آپ کا پروگرام آ رہا ہے، ابو نے کچھ نہیں کرنا ہے، تمام چیزیں سائڈ میں کر میرا کے. بہت سلام کہیے گا اور اسے کہیے گا کہ جب چاہیں مجھ سے بات کر لیں. ٹھیک ہے، جب چاہیں مجھ سے بات کریں. عدنان میں حفیظ بھائی، بہت احسان مند ہوں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اسلام آباد کا رخ ہو گیا، کراچی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، پروجیکٹس آباد ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر آباد ہو رہے ہیں. کیا نئی خیر خبر ہے جی ایف ایس کے حوالے سے؟ ایک عام صارف کس طریقے سے جی ایف ایس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات بہت سخت ہیں سر. بالکل سر. اپارٹمنٹس بنتے ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، گرا دی جاتی ہیں. ایک عام عوام جو ہے بہت پریشان ہے اس معاملے میں کہ ہم کل کو کوئی پلاٹ لے لیں، وہاں کوئی قبضہ تو نہیں ہو جائے گا، وہاں ہمارے ہاتھ سے زمین تو نہیں نکل جائے گی، ہمارا فلیٹ تو نہیں توڑ دے گا کوئی. ارشاد بتائیے. بالکل اسد بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اسد بھائی، تمام اتھینٹیکیشن کے ساتھ، ڈاکیومنٹ کے ساتھ ہمارے پاس پراپر ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی ویریفیکیشن چاہیے ہمارے اینڈ سے ہم آپ کو دیں گے. کسی اور لیول سے آپ چاہتے ہیں ویریفیکیشن، ہم آپ کو وہ بھی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. پورٹل ایک بنا دیا گیا ہے، اس پورٹل میں آپ پروجیکٹ کا نام ڈالیں، نارتھ ٹاؤن ولاز، آپ کے پاس آ جائے گا. 33 ایکڑ پہ پروجیکٹ ہے، 643 ولاز ہیں، 1 یونٹ سنگل سٹوری. ٹھیک ہے، یہ آپشنز ہیں آپ کے پاس، اور اس میں آپ کے پاس این او سی موجود ہے، اپروولز موجود ہے. آپ کو جی 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 پلیز. ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے میرا خیال کوئی 1 ہفتہ پہلے انہی کے پروجیکٹ کے سامنے، تو ہمارے ساتھ وہ ڈی آئی جی صاحب بھی تھے، ایس ایس پی صاحب بھی تھے. تو اچانک میں نے شوٹنگ کرتے کرتے میں نے گھوم کے دیکھا تو جی ایف ایس بلڈر کا وہ بڑا وہ لگا ہوا ہے جی بھائی نارتھ سرجانی کی طرف. تو میں نے کہا یار یہ یہاں بھی لوگ آتے ہیں کیا؟ کہنے لگے سر آدھے سے زیادہ اس نے
वहाँ कैसे चुके लगे सर आधे से ज़्यादा प्लॉट बिके हुए हैं यहाँ के। बिल्कुल अली भाई, ऐसा ही अली भाई 4 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, नॉर्थ टाउन 1, 2, 3, 4, उसके बाद 2 इंडस्ट्रियल किए हैं। जी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हैं, सब पे काम शुरू हो चुका है, पोजीशन के करीब। जीएफएस बिल्डर आया कब पाकिस्तान में? सर इट्स ऑलमोस्ट 15 इयर्स माशाल्लाह। आए और छाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आए और पाकिस्तान, छाए। जी पाकिस्तान, वही अली दुबई। भाई वही वाली बात, कंसिस्टेंसी। 15 साल की मेहनत लोगों को आज चमकती हुई नजर आती है, लेकिन इसके ईमानदारी, पीछे कितनी मेहनत है ईमानदारी। इरफान वाहिद भाई की, देखिए एक बात वैसे वो भी जानते बताऊं, जीएफएस बिल्डर का मैं जी जी इसलिए नहीं कि ये सामने बैठे, जीएफएस बिल्डर के बारे में ज्यादातर जो लोगों की राय है वो राय ये है कि ये धोखाधड़ी फ्रॉड नहीं करते लोग, वरना एक एक प्लॉट लोग 8-8, 10-10 लोगों को भेज देते हैं। सरजानी टाउनशिप में चले जाए ना, ज्यादातर देखें जो प्राइवेट प्लॉटिंग है वो एक एक आदमी के 6-6, 8-8 दफा बिकी हुई है, लेकिन आप लोगों के पास ये सिक्योरिटी है तो बहुत जबरदस्त। अली भाई अली भाई इस पे चेक एंड बैलेंस आपको पता है, इरफान साहब इटसेल्फ, मोहसिन साहब, मंसूर साहब और बासित साहब, इनका चेक एंड बैलेंस रहता है, कोई डुप्लीकेशन ना हो, जो कमिटमेंट किए हैं उसको फॉलो किया जाए। माशाअल्लाह। अली भाई जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, इसको चाहे आप फॉर्मेलिटी समझ लें, प्रोग्राम का हिस्सा समझ लें, नहीं, सोना तो वैसे ही महंगा है, क्या करेंगे देखिए। ये एक 15% का वाउचर है जो जीएफएस ने रमजान मुबारक में अपने मेहमानों के लिए रखा है, 15% डिस्काउंट जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अच्छा, शेब अमीर भाई ये आपके लिए खुसूसी अगर ये 2 कार्ड ले लूं तो 30% हो जाएगा। सर ये तो अली भाई आपके लिए तो हो beyond सकता है 50% हो जाए सर आपके लिए। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कायद साहब आपका शुक्रिया, अदनान हफीज भाई आपका शुक्रिया, शेब अमीर भाई। नाजरीन मुझे आप तक कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आपका हम सब का हामी व नासिर हो। अली भाई जैसे लोगों से हम हमेशा सीखते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन शख्सियात को सलामत रखे। शेब अमीर भाई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में नाज़ शरीफ। अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना, 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 मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, उनके हो जाओ हर एक चीज, उन्हीं से